علامہ صاحب، یہ جو جڑاوالا میں جو کچھ ہوا، یہاں پہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کے عشق میں یا اسلام کی آڑ میں اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے جی کہ پاکستان کے اندر ایک فرسٹریشن یا ایک جسے کہتے ہیں کشمکش کی فضا ہمارے سیاسی مذہبی معاملات میں عدم برداشت کے رویے کئی مرتبہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ کے سامنے 9 مئی کا سانحہ بھی ہے، کس انداز کا پروٹیسٹ کیا گیا کہ پاکستان کی دفاعی تنصیبات تک کے اوپر حملے کر دیے گئے۔ تو میں یہ بات سمجھا، ٹالرنس کا لیول جہاں پہ بہت کم ہو وہاں پر اس بات کی توقع کرنا ان لوگوں سے جاہل ہوں اور جن کے اندر بہت زیادہ اشتعال انگیزی پائی جاتی ہو کہ وہ ایسے رویوں کا اظہار کریں جو شریعت یا فقہ اسلامی سے مطابقت رکھتے ہوں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ علماء دین اور میڈیا ان کی انٹیگریشن کے ساتھ ایسے میسیجز کا ڈسیمنیٹ ہونا کہ جس سے اس بات کو واضح کیا جائے کہ اسلام اقلیتوں کے جو ان کے حقوق ہیں، ان کے مذہبی حقوق، ان کی عبادات، ان کی رسومات اور ان کی عبادتگاہوں کے تحفظ کی ضمانت ہے، یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ میسج جائے گا اور ساتھ ہی اسلامی سزائیں جو اس حوالے سے موجود ہیں ان کو بیان کیا جائے گا کہ فساد فی الارض کے مرتکبین کی اسلام میں کیا سزا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر ایک میسیج بھی جائے گا اور پریکٹیکلی جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا ایگزامپلری پنشمنٹس کو، تو اس کے بعد معاشرے کے اندر ایسے عناصر جو اشتعال انگیزی چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو معاشرے میں افراتفری پیدا کریں، یقیناً ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ لیکن ایک بات بہرحال جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے جس کی توجہ کرنا، وہ یہ ہے کہ ریاست کا کام جہاں پر اقلیتوں کے حقوق کی اور ان کی املاک کا تحفظ کرنا ہے، وہاں پر شاعر دین کے حوالے سے بھی کوئی ایسا میسج جانا کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ شاید شاعر دین کے اوپر کوئی کمپرومائز کی بات کی جا رہی ہے، یہ بھی درست نہیں۔ اور اس کا تعلق فقط مسیحی برادری کے ساتھ نہیں ہے، یہ کوئی بھی بندہ جو اس قسم کے اقدامات میں ملوث ہو، جو توہین قرآن پہ منتج ہوتے ہوں یا توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوں، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر ان کو پروب کرنا چاہیے۔ اب یہ بہت ہی انٹریکیٹڈ معاملہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کی املاک کا مسئلہ بھی ہے، ان کی عبادتگاہوں کا مسئلہ بھی ہے، دوسرا توہین کلام اللہ کا مسئلہ بھی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ریاست نے اس موقع پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے بڑے ہی انصاف اور بڑی ہی باریکی کے ساتھ کرنا ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتے ہوئے جن لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے ان کو بھی قرار واقع سزا دینی ہے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے توہین قرآن کے واقعات کے اندر ان کو بھی جو ہے انہوں نے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے۔ اگر اس قسم کی جسٹس کو انشور کر دیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں مستقبل میں اس قسم کے واقعات کی جو ہے نا روک تھام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ یہ صرف مسیحی برادری تک خاص نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں مردان میں ایک مسلمان کو اور ایک پختون کو اپنے مسلمان اور پختون لوگوں نے ماب جسٹس کا مظاہرہ کر کے ان کو قتل کیا اور ان پہ بھی توہین رسالت کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی اس طرح کے کام کے مرتکبین کو چونکہ عدالتوں سے سزا نہیں ملتی تو وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ غیرت کا تقاضا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اگر عدالتوں سے انصاف نہیں ملتی تو پھر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات ہے کہ اس میں انونیمٹی پائی ہے اور اس کے اندر کلیئرٹی نہ ہو اور اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو، پھر تو کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن جس طرح کئی ایسے لوگ ہیں جن کی شاطمیت جو ہوتی ہے یا جن کی گستاخی ہوتی ہے بالکل ہی واضح ہوتی ہے، مثلا جس طرح تسلیمہ نسرین ہے یا سلمان رشدی ہے، اگر ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ایسا بندہ حملہ کرتا ہے جس وقت وہ بلیسفیمی کے لاز موجود نہیں ہوتے، ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے یا ان کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو بہرحال اس کے بارے میں ہم وہ والی بات نہیں کہہ سکتے جو ایک عمومی ہم بات کہتے ہیں۔ ایک قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے، جن کی یہ باتیں پبلکلی جو ہیں وہ نکل چکی ہوں اور پبلک کے اندر باقاعدہ دلائل موجود ہوں، اگر اس موقع پہ مسلمان کسی اشتعال میں آ کر ان کے اوپر کوئی حملہ کرتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی اقدام کرتے ہیں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس قسم کے واقعات بہرحال تاریخ اسلامی میں اس وقت بھی موجود رہے ہیں۔ غازی علمگیر شہید کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب بلیسفیمی لاز نہیں تھے تو اس وقت انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا تمام مسالک نے، تمام مقاصد فکر نے بھی اور تمام مذہبی شخصیات نے ایک لحاظ سے ان کو جو ہے نا کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا اس واقعے کو۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نفس سے جو یہ واقعہ ہوتا ہے اس کی مذمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاں پر اس لیول پہ بات پہنچ جائے کہ پبلکلی اس کی ایویڈنس بہت ہی اسٹرانگ ہو تو اس موقع پہ کیے جانے اقدامات کی باہر مذمت کرنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بلیسفیمی لاز کو جو نا وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ بہت شکریہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔